صلی علی رسول الکریم۔ بڑے دنوں بعد تحفہ حفاظ کتاب کا موقع مل رہا ہے جی۔ تو صفحہ نمبر میرے خیال سے 39 میں سے کوئی رہتا ہے تھوڑا سا، جہاں ہم نے بے مثال جشن تاج پوشی حافظ قرآن کے والد کی تاج پوشی اس کے بارے میں پڑھا گیا۔ آج ہم نے قرآن حکیم کی ابدی حکومت ٹاپک ہے، اور پھر یہی نہیں کہ یہیں ختم ہو جائیں بلکہ آگے جنت تک بھی یہ اثر چلتا رہے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا رتل ورتقی، تلاوت کرتا جا اور ترقی کرتا جا، جنت کے درجات کماتا جا۔ اس کی جزا یہ ہے کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جتنی آیات ہیں قرآن کی اتنے ہی درجات ہیں جنت کے۔ ہر درجہ میں تفصیلات تو لاکھوں ہیں، لیکن نوعی عام طور پر درجات کی وہی تعداد ہے جو قرآنی آیتوں کی تعداد ہے۔ اب جیسے کوئی قرآن کی آیت ہے 4 حرفوں کی، اس کے اندر غور کرو تو ہزاروں قسم کے درجات نکلیں گے، تفصیل کھولو تو احکام الگ نکل رہے ہیں، لطائف الگ نکل رہے ہیں، علتیں الگ نکل رہے ہیں، اسرار الگ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کمالات کی تفصیلات کی کوئی حد نہیں۔ تو قرآن کی ایک آیت مستقل موضوع ہے علم و کمالات کا، لیکن مجمل دیکھا جائے تو انواع علوم کی اتنی ہی جتنی آیات ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انواع علوم کی اتنی ہیں جتنی آیات ہیں، اور درجات جنت کے اتنے ہی ہیں جتنی آیتیں ہیں۔ تو فرمایا جائے گا اس حافظ قرآن سے کہ تلاوت کرتا جا، جہاں تک تیری طاقت ہے، درجات کماتا جا، یعنی جتنا حفظ کیا ہوا ہے وہ پڑھتا جا اب، اور چڑھتا جا سیڑھیوں میں۔ اور پھر ہر درجہ کی تفصیل الگ ہے، جیسے آیت کے اندر تفصیلات ہیں، لاکھوں علوم بھرے پڑے ہیں۔ تو جو درجہ جنت کا کمائے گا اس کی نعمتوں کی تفصیلات اتنی ہیں کہ کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ عبدالآباد گزر جائے گا مگر وہ سیر و سیاحت میں ہی رہے گا اور نعمتیں کماتا رہے گا۔ تو قرآن کریم کی حکومت دنیا میں ہی نہیں، برزخ میں ہی نہیں، حشر میں ہی نہیں، جنت میں عبدالآباد تک رہے گی، اس واسطے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، میرا اور آپ کا کلام نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہماری آواز کو فضا گھیر لیتی ہے اور کلام اللہ فضا کو گھیر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! ہماری آواز فضا کو گھیر لیتی ہے، آواز کو فضا گھیر لیتی ہے، یعنی کیا مطلب؟ اس کو کیا کہیں گے؟ آواز جتنی بھی چیزوں کی آوازیں ہیں وہ فضا میں سیو ہوتی ہیں۔ اور کلام اللہ فضا کو گھیر لیتا ہے۔ ہمارا کلام جب فضا میں آتا ہے وہ گم نہیں ہوتا، وہ مٹتا نہیں، اس کو فضا گھیر لیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام جب چلتا ہے تو وہ فضا کو گھیر لیتا ہے، ساری فضا کو گھیر لیتا ہے، ساری فضا اس کا محل بن جاتی ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ کلام اللہ نے فضا کو گھیرا اور ہمارے کلام کو فضا نے گھیر لیا، سیو کر لیا۔ جیسے ریڈیو نے ضبط کر کے دنیا تک پہنچا دیا، اگر فضا میں محفوظ نہ ہوتا تو ریڈیو ایکس کو پیش کرتا۔ ریڈیو کس کو پیش کرتا؟ اسی پر ریڈیو کی ایجاد مبنی ہے کہ جو لفظ ہم بولتے ہیں فضا میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے کنیکشن کے ذریعے اور سگنلز کے لیے ریڈیو کی آواز آتی تھی، اب تو ماشاءاللہ ترقی اور ہوگی نا، یہ تو اس دور میں کتاب لکھی گئی ہوگی جب ریڈیو کا زمانہ ہوگا، تو انہوں نے ریڈیو کی مثال دی۔ آج کل اگر کوئی کتاب لکھے گا تو آپ کتاب لکھیں گے تو کیا لکھیں گے؟ آپ تو اور بڑی بڑی مثالیں دیں گے نا، زوم کی مثالیں دیں گے، واٹس ایپ کی مثالیں دیں گے، اور کیا میسنجر اور یہ وہ کتنے سوشل میڈیا ہیں جس پہ آوازیں گونجتی رہتی ہیں، وائبر ہے، ٹیلی گرام ہے، پتہ نہیں کتنے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟
جیسے قرآن کریم نے فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ کوئی ہاں ہوں تم اپنے منہ سے نہیں نکالتے کہ ٹانکنے والا اسے ٹانک لیتا ہے، یعنی حفاظت کرنے والا فرشتہ یعنی اس کو نوٹ کرتا ہے جو بھی ہم زبان سے بولتے ہیں۔ اسی لیے وہ عورت کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا نا، جو بھی سوال کرتے تھے کیا کرتی تھی، جواب قرآن کی آیت سے دیتی تھی، اس کو اس آیت کے اوپر پتہ تھا کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جو بھی ہم بولتے ہیں وہ لکھتے ہیں فرشتے، نوٹ ہوتا ہے، تو لہذا میرا نامہ اعمال میں وہ قرآن ہی نوٹ کریں گے۔ سبحان اللہ، محفوظ کر لیتا ہے، ہر لفظ محفوظ ہے، ہر ادا محفوظ ہے اور آواز محفوظ ہے۔ قیامت کے دن وہ سامنے کر دی جائے گی، وہ عمل بھی، وہ حیت بھی، وہ قول بھی، اس قول کی آواز بھی، وہ زمانہ بھی، ہر چیز محفوظ ہے۔ ساری ویڈیو دکھا دی جائے گی، کیا ہوگا، سارا سیشن ریکارڈ اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے، ہاں جی یہ ہے جی فلاں فلاں، یہاں سے لے کر وہاں تک آپ نے کیا کیا، 10 سال کیا کیا، 5 سال کیا کیا، وہاں پہ کیا کیا، پاکستان میں کیا ہوا، انڈیا میں کیا ہوا، سعودیہ میں کیا ہوا، فلاں فلاں، سارا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سٹوریج فل ہے، کبھی فل نہیں ہوتی، سٹوریج کی کمی نہیں آتی نا، کہ فرشتوں کے بعد سب صفحے ختم ہو گئے۔ جیسے ہمارا زوم ہوتا ہے نا، زوم کی کیا ہوتی ہے ریکارڈنگ کی، جیسے وہ پیڈ بھی ہوتا ہے نا، اس کی بھی سیو کیا کہتے ہیں وہ فل ہو جاتی ہے، سٹوریج کمپیوٹر کی سٹوریج فل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں خزانے بڑے ہیں، اس کی سٹوریج کبھی فل نہیں ہوتی، ہمیشہ اس میں جگہ رہتی ہے، جو مرضی اس میں آوازیں جاتی رہیں، نامہ اعمال میں لکھتے رہیں، فرشتے بھی تھکتے نہیں لکھ لکھ کے، اور جگہ ان کے پاس ختم نہیں ہوتی، کاپیاں ہیں یا جو بھی جس پہ لکھتے ہیں، صحیفے ہیں، فی صحف مکرمہ، ٹھیک ہے جی، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، وہ زمانہ بھی ہر چیز ہے۔ بہرحال ہماری آواز جب نکل جاتی ہے منہ سے تو گم نہیں ہوتی، سبحان اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو کلام نکلے وہ گم ہو جائے، یعنی عام بندوں کی آوازیں، الٹی سیدھی باتیں، وہ بھی کیا ہوتی ہیں، وہ سیو رہتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ ہی کی کلام ہے، وہ اللہ کی زبان سے عربی سے نکلا ہے، تو وہ کیسے گم ہو سکتا ہے، وہ غائب ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ ہمارے اور آپ کے کلام کو تو فضا گھیر کر محفوظ کر لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام نکل کر ساری کائنات کو گھیر لیتا ہے، برکتیں ہوتی ہیں اس کی، ساری کائنات میں اس کے چرچے ہوتے ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، تو وہ کیسے گم کا ہو سکتا ہے، وہ تو گم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ جس میں وہ کلام جذب ہوگا، حفظ ہوگا، یاد کرے گا، وہ انشاءاللہ گم ہونے والی چیز نہیں ہے، اس کا نام روشن ہو جائے گا، دنیا آخرت میں اس کے چرچے ہوں گے، درجات بلند ہوں گے، اور بہت ساری اس کو فضائل حاصل ہوں گے، فضیلتیں حاصل، آخرت تک اس کے آثار و برکات چلتے ہی رہیں گے۔ حافظ قرآن کا حق شفاعت، حدیث میں ہے حافظ قرآن کو حق دیا جائے گا کہ اپنے عزیزوں میں سے 10 کی شفاعت کر، خواہ وہ ماں باپ ہوں، بھائی بند ہوں، تجھے حق ہے کہ 10 آدمیوں کی شفاعت کا، جس کی چاہے شفاعت کر، اور اگر کسی نے گھر میں سے 5 بچوں کو حفظ کرا دیا، سبحان اللہ، تو 50 آدمیوں کی شفاعت کا حق ہوگا۔ آپ کے گھر میں تو 4 بندے میرے خیال ہے، کیوں جی، 5واں کون ہوگا، اچھا، تو 50 آدمیوں کی شفاعت کا حق ہوگا، اور اگر گھر میں 50 آدمی نہیں تو باقی شفاعت اوروں کے کام آئے گی، گھر والے تو بخشے ہی جائیں گے، باقی شفاعت اوروں میں پہنچ جائے گی۔ کسی کو شفاعت کا حق دیا جانا بڑی عزت و عظمت کی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود وہ بخشایا ہے، جب ہی تو اس کو دوسروں کو بخشوانے کا حق دیا جا رہا ہے کہ تو شفاعت کر 10 آدمیوں کی، ہم قبول کریں گے۔ اسی طرح سے علماء کو حق دیا جائے گا، کہ شہداء کو حق دیا جائے گا کہ کسی کو 7 کسی کو 10 آدمیوں کی شفاعت کا۔ اب اگر سارے ہی گھر والے حافظ ہیں تو ان کی شفاعت کہاں تک پہنچے گی، پورا خاندان ہی بخشا جائے گا، جو مطلب ایسا ہوگا جن پہ جہنم واجب ہوگی، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔
یعنی یہ نہیں کہ جو جنت والے ہوں گے ان کی صفات کرے گا، کن کی سفارش کرے گا؟ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یا جن کافروں کی تو کر نہیں سکتا نا پہلی بات، ٹھیک ہے جی، کافروں کا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اگر جو ایسا اس کا مسلمان رشتہ دار تھا جو کیا تھا، مسلمان تھا لیکن بہت زیادہ گناہ گار تھا، اتنا گناہ گار کہ بس اس پہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتا تھا، جہنم کا حکم پکا ہو گیا تھا، بھائی اس کے جہنم پہ جانا ہے، لیکن ایمان تھا، مسلمان تھا، پھر اس حافظ کو اجازت دی جائے گی، آپ اس کو اگر جنت میں لے جانا چاہیں تو کیا کریں، لے جائیں، آپ کو اختیار ہے، 10 میں سے جو بھی آپ اختیار کریں گے، جو ایسے 10 بندے ہوں گے۔ ابدی سربلندی، بہرحال جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو حفظ کرایا وہ یہاں بھی محروم نہیں، وہاں بھی نہیں، یہاں بھی ان کے لیے برکات ہیں، وہاں بھی ان کے لیے برکات ہیں۔ بچہ ابھی 6-7 برس کا ہوتا ہے، مگر جب پیش کرتے ہیں پہلے ماں باپ کا نام آتا ہے کہ فلاں صاحب کا بیٹا ہے جس نے قرآن حفظ کیا، تو پبلک جان گئی کہ یہ بچہ ہے، باپ یہ ہے، اس باپ کا احسان ہے جو اس بچے کو قرآن حفظ کرایا، تو دنیا میں بھی سرنام ہوا، شہرت ہوئی، اور آخرت میں بھی تشہیر ہوگی، لیکن اولین میں آخرین میں تو اپنا بچہ اور ماں باپ بھی سارے کے سارے ہی سرنام ہوں گے، ان کے سر بلند ہوں گے، نام اونچے ہوں گے۔ عظمت قرآن کے سینکڑوں پہلو ہیں، ہم میں اتنی ہمت کہاں اور سارے پہلوؤں کا ایک دم بیان کیا جا سکے، اور سارے پہلو ذکر میں بھی آ نہیں سکتے، یہ 2-4 پہلو ذکر کر دیے گئے ہیں کہ یہ قرآن کے پہلو ہیں جن سے قرآن کریم کی عظمت واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو فضائل ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں، حافظ قرآن بنیں، حامل قرآن بنیں، اور عامل قرآن بھی بنیں، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بھی بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں، صرف رٹا رٹایا قرآن نہ ہو بلکہ ہم عمل کرنے والے بھی بن جائیں، تب یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی، ایمان لے کر جائیں اور عملی نمونہ بنیں قرآن پاک کا، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔